free. مومنین کرام، میں اس عید سعید کی شب کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اتفاق ایسا ہے کہ میرے سامنے بیٹھے ہیں مولانا روح ظفر صاحب قبلہ، میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں، اس لیے میں کہہ نہیں سکتا کہ فرمائش کہوں کہ حکم کہوں۔ انہوں نے بمبئی میں ایک بار مجھ سے یہ کہا تھا کہ قم میں جو میں نے مولا کائنات کی مدح میں نصیری سے مکالمہ لکھا تھا، میں اسے پیش کروں، اور انہی کی فرمائش پر میں نے اسے اپنی یادداشت پہ مرتب بھی کیا۔ سماعت فرمائیں کہ کبھی بالواسطہ دیکھا، کبھی بے واسطہ دیکھا، کبھی بالواسطہ دیکھا، کبھی بے واسطہ دیکھا، علی کو مظہر ذات عظیم کبریا دیکھا، علی کو مظہر ذات عظیم کبریا دیکھا۔ اور نصیری نے کہا مسلک میرا ثابت ہے منطق سے، غلط تم کہہ رہے ہو میں نے بندے میں خدا دیکھا۔ نصیری نے کہا مسلک میرا ثابت ہے منطق سے، غلط تم کہہ رہے ہو میں نے بندے میں خدا دیکھا۔ علی کی کبریائی قول ابراہیم سے ثابت، علی کی کبریائی قول ابراہیم سے ثابت، ہوا خود مر کے میں زندہ یہ تم نے بارہا دیکھا، ہوا خود مر کے میں زندہ یہ تم نے بارہا دیکھا۔ علی کے ایک اشارے پر چلا سورج بھی مغرب سے، علی کے ایک اشارے پر چلا سورج بھی مغرب سے، گواہی دل نے کیا دی تم نے جب یہ معجزہ دیکھا، گواہی دل نے کیا دی۔ اور دیکھیں وہ نصیری بھی بڑا ذہین اور بڑا ستم ظریف تھا، آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے وہ، اور وہ کہتا ہے کہ شب معراج جس لہجے کی باتیں کرتے رہتے ہو۔ سماعت فرمائیں گے پس منظر میں یہ مصرع، اور بہرحال خاموشی سے سنیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن توجہ میری طرف رہے کہ شب معراج جس لہجے کی باتیں کرتے رہتے ہو، علی ہی کو تو اس لہجے میں ہم نے بولتا دیکھا۔ شب معراج جس لہجے کی باتیں کرتے رہتے ہو، علی ہی کو تو اس لہجے میں ہم نے بولتا دیکھا۔ اور اب وہ بڑی خطرناک دلیل دے رہا ہے، سماعت فرمائیں، یہ تو تھوڑی ہلکی پھلکی تھی، اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ خدا سے جب کسی سائل نے کچھ مانگا تھا مسجد میں، توجہ سے سماعت فرمائیں بھائی، یہ سب کہ خدا سے جب کسی سائل نے کچھ مانگا تھا مسجد میں، علی ہی کو تو کشکول طلب بھرتا ہوا دیکھا۔ خدا سے جب کسی سائل نے کچھ مانگا تھا مسجد میں، علی ہی کو تو کشکول طلب بھرتا ہوا دیکھا۔ اور اب سماعت فرمائیں کہ علی کو وجہ و نفس و عین داور تم بھی کہتے ہو، علی کو وجہ و نفس و عین داور تم بھی کہتے ہو، مجھی سے پھر بھی یہ شکوہ کہ بندے میں خدا دیکھا، مجھی سے پھر بھی یہ شکوہ۔ اور علی اعلیٰ، یہ اشعار ذرا مطلب اس کے مفہوم کو ذہن میں رکھیں تو اگلے شعر کا ربط ہوگا، ورنہ کہیں گے شعور صاحب بھی بے ربط شاعری کر کے چلے گئے کہ علی اعلیٰ علی مولا یہ تم کہتے نہیں تھکتے، علی اعلیٰ علی مولا یہ تم کہتے نہیں تھکتے، تلاوت کی طرح ورد زباں صبح و مساء دیکھا، اور گواہی دے کے عظمت کی جھکایا سر جو سجدے میں۔ یہ پس منظر قطباً سماعت فرمائیں کہ گواہی دے کے عظمت کی جھکایا سر جو سجدے میں، کہا کیوں ربی اللہ، بتاؤ دل نے کیا دیکھا۔ گواہی دے کے عظمت کی
جھکایا سر جو سجدے میں، کہا کیوں ربی اللہ، بتاؤ دل نے کیا دیکھا؟ بڑے ظالم ہو تم، وحدت کو کثرت میں بدلتے ہو۔ سماعت فرمائیں گے مصرع ثانی کہ بڑے ظالم ہو تم، وحدت کو کثرت میں بدلتے ہو، کسی کو بانٹ کر ٹکڑوں میں دیکھا بھی تو کیا دیکھا؟ بڑے ظالم ہو تم، وحدت کو کثرت میں بدلتے ہو، کسی کو بانٹ کر ٹکڑوں میں دیکھا بھی تو کیا دیکھا؟ تمہارے اور میرے دیکھنے میں فرق اتنا ہے۔ سماعت فرمائیں گے کہ تمہارے اور میرے دیکھنے میں فرق اتنا ہے کہ تم نے ٹکڑوں میں بانٹا ہے، میں نے ایک جا دیکھا۔ تمہارے اور میرے دیکھنے میں فرق اتنا ہے کہ تم نے ٹکڑوں میں دیکھا ہے، میں نے ایک جا دیکھا۔ اور یہ سماعت فرمائے، تمہارے دل میں جو ہے وہ زباں پر لاتے ڈرتے ہو۔ تمہارے دل میں جو ہے وہ زباں پر لاتے ڈرتے ہو۔ بھائی محیط دائرہ دیکھا تو کہہ دو دائرہ دیکھا۔ تمہارے دل میں جو ہے تمہارے دل میں جو ہے وہ زباں پر لاتے ڈرتے ہو۔ محیط دائرہ دیکھا تو کہہ دو دائرہ دیکھا۔ کہا میں نے نصیری سن، مجھے ہے تجھ سے ہمدردی۔ بھئی ہمدردی تو عشق علی کی ہے اس سے۔ کہا میں نے نصیری سن، مجھے ہے تجھ سے ہمدردی، علی کی ذات کو تو نے بدل کر زاویہ دیکھا، علی کو تو نے دیکھا ہے فقط اپنی نگاہوں سے، علی کو تو نے دیکھا ہے فقط اپنی نگاہوں سے، کبھی سیرت کے آئینے میں عکس مرتضیٰ دیکھا، علی کو تو نے دیکھا ہے فقط اپنی نگاہوں سے، کبھی سیرت کے آئینے میں عکس مرتضیٰ دیکھا۔ علی کس کی ثنا کے بعد ہی خطبہ سناتے ہیں؟ علی کس کی ثنا کے بعد ہی خطبہ سناتے ہیں؟ کبھی بے حمد حق تو نے علی کو بولتا دیکھا؟ کبھی بے حمد حق تو نے علی کو بولتا دیکھا؟ کبھی بے حمد حق تو نے علی کو بولتا دیکھا؟ مجھے بتلا یہ کس کے نام کی عظمت کے سجدے ہیں؟ مجھے بتلا یہ کس کی نام کی عظمت کے سجدے ہیں؟ کسی کے سامنے دنیا میں ان کا سر جھکا دیکھا؟ مجھے بتلا یہ کس کے نام کی عظمت کے سجدے ہیں؟ کسی کے سامنے دنیا میں ان کا سر جھکا دیکھا؟ اور قنوت آخر علی کس کو مخاطب کر کے پڑھتے ہیں؟ قنوت آخر علی کس کو مخاطب کر کے پڑھتے ہیں؟ کسی کے آگے ان کے ہاتھوں کو پھیلا ہوا دیکھا؟ قنوت آخر علی کس کو مخاطب کر کے پڑھتے ہیں؟ کسی کے آگے ان کے ہاتھوں کو پھیلا ہوا دیکھا۔ اور انا المعبود انا المسجود عرفانی اشارے ہیں۔ یہ شعر بہت گاڑھا ہے، یقیناً گاڑھا ہے، مجھے اعتراف ہے کہ انا المعبود انا المسجود عرفانی اشارے ہیں۔ صدف کو کھول کر کیا تو نے در مدعا دیکھا؟ اور ہوا نہنو، کبھی نہنو ہوا کہتے تو ہیں لیکن، ہوا نہنو کبھی نہنو ہوا کہتے تو ہیں لیکن، لب حیدر پہ کیا تو نے انا رب اولا دیکھا؟ لب حیدر پہ کیا تو نے انا رب اولا دیکھا؟ اور سماعت فرمائیں کہ خدا سے کم، خدا سے کم
خدا سے کم انہیں جو کچھ بھی تو کہہ دے حقیقت ہے، خدا سے کم انہیں جو کچھ بھی تو کہہ دے حقیقت ہے، علی کے فضل کو کس نے بحد انتہا دیکھا، علی کے فضل کو کس نے بحد انتہا دیکھا، ولی امر کے زیر تصرف سارا عالم ہے، ولی امر کے زیر تصرف سارا عالم ہے، اسی باعث علی کو ہر جگہ جلوہ نما دیکھا، اسی باعث علی کو ہر جگہ جلوہ نما دیکھا، اور علی وہ آئینہ ہے جس کے دونوں پہلو ہیں روشن، آئینے کا ایک ہی پہلو روشن ہوتا ہے، علی وہ آئینہ ہے جس کے دونوں پہلو ہیں روشن، سوئے مخلوق ایک کو سوئے کبریا دیکھا، سوئے مخلوق ایک کو سوئے کبریا دیکھا، علی سا جس کا بندہ سوچ وہ کیسا خدا ہوگا، علی سا جس کا بندہ سوچ وہ کیسا خدا ہوگا، علی وہ جس کے آگے سارے عالم کو جھکا دیکھا، علی وہ جس کے آگے سارے عالم کو جھکا دیکھا، علی کے سجدوں سے ہم نے شعور بندگی پایا، علی کے سجدوں سے ہم نے شعور بندگی پایا، تو ہم کہتے ہیں ہم نے بندہ خالق نما دیکھا، تو ہم کہتے ہیں ہم نے بندہ خالق۔ ایک قطعہ سماعت فرمائیں۔ آج کل ہر جگہ ایک تحریک چلی ہوئی ہے کہ ہر طرح کا گاربیج، کچرا، کوڑا کرکٹ الگ الگ طریقے سے پھینکا جائے، ڈسپوزل آف دا گاربیج کے کئی طریقے بتائے گئے، گیلا الگ، سوکھا الگ، اور ہم ڈاکٹروں والا جو بائیو کیمیکل ویسٹ ہوتا ہے وہ الگ، سب کے لیے الگ الگ پھینکنے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ بغض علی کا کچرا کیسے پھینکا جائے۔ اب اچھا، اور اس کچرے کو پھینکا جائے تو کچرا پھینکتے وقت یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ دوسرے کو نہ لگے، تو اگر بھری پوری بستی میں پھینکنا ہو تو ناممکن ہوا جاتا ہے۔ سماعت فرما لیں کہ جو دل میں بغض علی ہے اسے نکال کے پھینک۔ اب اس کا طریقہ بھی بتا رہا ہوں کیسے پھینک۔ جو دل میں بغض علی ہے اسے نکال کے پھینک، لگے نہ اور کسی کو ذرا اچھال کے پھینک۔ جو دل میں بغض علی ہے اسے نکال کے پھینک، لگے نہ اور کسی کو ذرا اچھال کے پھینک، یہ وہ مرض ہے دوا ہی نہیں کوئی جس کی، کیونکہ تھوڑا سا بھی رہ نہ جائے، یہ وہ مرض ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپریشن کر کے کچھ نکال دیتے ہیں، کچھ دواؤں سے ٹھیک ہوتا ہے، یہ وہ مرض ہے دوا ہی نہیں کوئی جس کی، روا روی میں نہیں خوب دیکھ بھال کے پھینک، روا روی میں نہیں۔ اور اب یہ فرمائش کے چند اشعار، بھائی وہاں سے کچھ انڈیکیٹ کر دینا مجھے، کیونکہ وہ کوٹ کے بٹن والی بات ہے، نہ بٹن ختم نہ تقریر۔ سماعت فرمائیں۔ میں بہت تیز پڑھوں گا انشاءاللہ 5-7 منٹ میں، کہ جب نہ ہو آپ لوگ میری طرف متوجہ رہیں۔ پنکھوں کے نیچے اور اس روشنی میں جشن غدیر منانا آسان ہے، جہاں غدیر ہوا تھا وہاں کا غدر کچھ عجب تھا۔ سماعت فرمائیں کہ جب نہ ہو سامان راحت بندہ پرور دھوپ میں، کیوں بھلا جائے کوئی سائے سے ہٹ کر دھوپ میں، کیوں بھلا جائے کوئی سائے سے ہٹ کر دھوپ میں، اس کی سختی سے بدل جاتی ہے، اس کی سختی سے بدل جاتا ہے اشیاء کا مزاج، رنگ کھو دیتا ہے اپنا سنگ مرمر دھوپ میں، سبزے میں باقی نہیں رہتا مزاج سرکشی، سہمے سہمے رہتے ہیں گلہائے خوشتر دھوپ میں۔ یہ میں تیزی سے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس کے جو اسٹاپ ہیں وہ بڑے مزیدار ہیں۔ سہمے سہمے رہتے ہیں گلہائے خوشتر دھوپ میں، اور کیا غضب ہے تپت صحرا میں بعنوان سراب، پیاس کے ماروں نے دیکھا ہے سمندر دھوپ میں،
چند ہی لمحوں میں بن جاتا ہے وہ کانٹوں کی سیج، لا کے گر رکھ دے کوئی پھولوں کا بستر دھوپ میں، اور سنتے ہیں محشر بدامہ ہوتی ہے صحرا کی دھوپ، سنگریزے بنتے ہیں انگارے تپ کر دھوپ میں، ہاں چمکتا ہے اگر ہو سنگریزوں میں گوہر، سماعت فرمائیں گے، ہاں چمکتا ہے اگر ہو سنگریزوں میں گوہر، صاحب جوہر کے کھل جاتے ہیں جوہر دھوپ میں، صاحب جوہر کے کھل جاتے ہیں جوہر دھوپ میں، اور عقل حیراں ہے الہی مصلحت کیا اس میں ہے، کیوں فروکش ہو گیا محبوب داور دھوپ میں، سایہ نخل مغیلہ کے سوا سایہ نہیں، کس لیے حجاج کا ٹھہرا ہے لشکر دھوپ میں، بات کیا ہے کیوں اذان دیتے نہیں حضرت بلال، کہتے ہیں تکبیر کیوں سلمان خوشتر دھوپ میں، اور اہتمام خاص آخر ہو رہا ہے کس لیے، اہتمام خاص آخر ہو رہا ہے کس لیے، کیوں بنایا جا رہا ہے آج منبر دھوپ میں، اور لے کے آئے ہوں اگر جبریل پیغام خدا، کیا ضروری ہے سنانا وحی داور دھوپ میں، کیا ضروری ہے سنانا وحی داور دھوپ میں۔ اور میں ایک شعر پڑھ گیا تھا کہ ایک نرالی شان کا بنتا ہے منبر دھوپ میں، ہوگی حکمت بے سنے حاجی نہ ہو جائیں فرار، سماعت فرمائیں مصرع کہ ہوگی حکمت بے سنے حاجی نہ ہو جائیں فرار، اس لیے پالانوں کا بنوایا منبر دھوپ میں، ہوگی حکمت بے سنے حاجی نہ ہو جائیں فرار، اس لیے پالانوں کا بنوایا منبر دھوپ میں، اس لیے پالانوں کا بنوایا منبر دھوپ میں، اور رحمت عالم جسے کہیے وہی تکلیف دے، رحمت عالم جسے کہیے وہی تکلیف دے، جو گئے آگے انہیں پیچھے بلا کر دھوپ میں، جو گئے آگے انہیں پیچھے بلا کر دھوپ میں۔ اب سماعت فرمائیں کہ ہو گئے حجاج سارے گوش بر آواز جب لائے حیدر کو نبی بالائے منبر دھوپ میں، اور کہا میں جس کا مولا اس کے مولا یہ علی، سایہ محشر یہی ہیں روز محشر دھوپ میں، سایہ رحمت یہی ہیں روز محشر دھوپ میں، اور تا نہ کوئی کہہ سکے سایہ سا تھا دیکھا نہیں، سماعت فرمائیں مصرع کہ تا نہ کوئی کہہ سکے سایہ سا تھا دیکھا نہیں، سب کو دکھلایا نبی نے روئے حیدر دھوپ میں، اور صرف روئے علی ہی نہیں دکھانا تھا، سب کو دکھلایا نبی نے روئے حیدر دھوپ میں، سب کو دکھلایا نبی نے روئے حیدر دھوپ میں، اور دیکھ لیں ایک دوسرے کو سارے حاجی غور سے، ورنہ یہ نہ ہو کہ میاں تم تھے کہ نہیں ہم تو نہیں تھے، کہ دیکھ لیں ایک دوسرے کو سارے حاجی غور سے، اس لیے اعلان کرتے ہیں پیمبر دھوپ میں، اس لیے اعلان کرتے ہیں پیمبر دھوپ میں۔ اور یہاں سے غدیر کا مجمع دو ٹکڑوں میں بانٹ رہا ہوں کہ فضل حق سے مرتضیٰ کے اور فضل حق سے مرتضیٰ کے دوستوں کے واسطے تھا سہانی شام کا پرکیف منظر دھوپ میں، تھا سہانی شام کا پرکیف منظر دھوپ میں، اور انت مولائی کی دیتا تھا دل مومن صدا، یا کھنک اٹھے تھے یا مودت کے کھنک اٹھتے تھے ساغر دھوپ میں۔ اور شیخ جی بتلائیے یہ نعرہ بخن لگا دل کی ہے آواز یا آیا ہے چکر دھوپ میں، تو شیخ جی بتلائیے یہ نعرہ بخن لگا انت مولائی کی، اور تازگیے، ارے بھائی بس ایک میں ہی تھوڑی ہوں، ابھی اور بھی پروگرام ہے، تازگیے بس انشاءاللہ اس دو شعر میں آپ کی سیری ہو جائے گی کہ تازگیے روئے حیدر دیکھ کر حیراں ہے عقل، تازگیے روئے حیدر دیکھ کر حیراں ہے عقل، لاش تک کملاتے ہی دیکھا گلے تر دھوپ میں، تازگیے روئے حیدر۔ اور اب میں اس کے کلائمیکس پہ آ رہا ہوں کہ فضل حق سے مرتضیٰ کے دوستوں کے واسطے تھا سہانی شام کا پرکیف منظر دھوپ میں، بغض حیدر جن کا شیوا تھا نہ پوچھو ان کا حال، سماعت فرمائیں کہ بغض حیدر جن کا شیوا تھا نہ پوچھو ان کا حال، دل تو اندر جل رہا تھا جسم باہر